من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا اور آپ پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو کمر توڑے ڈال رہا تھا، اور آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا؟ بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، لہٰذا جب تم فارغ ہو جاؤ تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف راغب رہو۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، بہت نوازش، بہت شکریہ جناب قاری نعمان نعیمی صاحب نے تلاوت کلام پاک سے آج کی اس بزم کا آغاز کیا ہے۔ اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ظاہر ہے آج پاکستان میں شب 25 رمضان المبارک ہے، تو اس مناسبت سے ہماری یہ خصوصی نشریات ہے۔ اس کا دورانیہ معمول سے طویل ہے اور ہم آج 1:30 پر نہ کہ 2:45 پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تلاوت کلام پاک سے ایسی سورہ جو آپ کی سب کی سنی ہوئی ہے، اور ایک ایسی سورہ کہ جس میں بھی نہ صرف ایک ذکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہہ لیجئے کہ فضائل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کہ قرآن میں جا بجا ہے کہ کہیں آپ کے اٹھنے پر، کہیں بیٹھنے پر، کہیں چادر اوڑھنے پر، اور کس کس حوالے سے کیا کیا تذکرہ ہے۔ اور یہاں یہ سورۃ ظاہر سب کو یاد ہی ہے، اور اس میں جب یہ آیت آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدائی آیات کے بعد وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رفعنا، ارفع، بلند، اعلیٰ کر دیا
آپ کا ذکر. یعنی اب اگین کوئی مثال جسٹس تو نہیں کر سکتی, لیکن صرف فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ, دنیا میں کوئی انسان کسی بہت بڑے عہدے پر ہو اور اس کے لیے کوئی اس سے بڑا بندہ کہہ رہا ہو کہ آپ کا ذکر اب نے بلند کر دیا, تو کہیں گے اچھا یہ بات کہہ رہا ہے. یہاں پر کائنات کا خالق, رب کائنات, مالک کائنات, رازق کائنات, خالق کائنات قرآن کریم میں کہہ رہا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ذکر بلند کر دیا ہم نے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ, کیا کہنے پھر اس ذکر سے بلند کون سا ذکر ہوگا جس ذکر کے بارے میں رب کائنات قرآن کریم میں کہہ دیا کہ ہم نے ذکر کو بلند, بات ہی ختم ہو گئی. سو مجھے کبھی کبھی لگتا ہے دس آیت alone itself is an answer to so many questions. رسول اللہ کے ذکر کے کیا کہنا ہے کہ جن کے بارے میں قرآن کریم اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ, اس ذکر کو ہم نے ارفع کر دیا. اور پھر آگے کی جو آیات ہیں وہ ایک ہمت بھی بندھاتی ہیں کہ عسر بھی ہے, یسر بھی ہے, مشکل بھی ہے, آسانی بھی ہے زندگی میں. تو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک تنگی بھی ہے اور پھر تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے. اور پھر فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. تو کیا کہنے ہیں قاری نعمانی صاحب, بہت شکریہ, بہت نوازش تلاوت کلام پاک سے. بزم کا آغاز ہوا ہے, آج کی سب کی برکات حاصل کرنے کی نیت سے کلام ہم پیش کرتے ہیں انشاءاللہ, اور پھر نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے درود پاک پڑھ لیجیے گا. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, سراپا فقر ہوں, عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے, بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے. متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر, سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھا کر, لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کے دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں. تیرے کعبے کے آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ, ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ. اے اللہ کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی, کہ کس جھنجھال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی. خلاصہ یہ کہ بس جل بن کے اپنی روح سیاہی سے, سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے. اے اللہ تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی, تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہیں خالی. یہ تیرا گھر, یہ تیرے مہر کا دربار ہے مولا, سراپا نور ہے, ایک محبت انوار ہے مولا. پر تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں. اللہ تعالیٰ شب قدر ہم سب کو مانگنے کا سلیقہ دکھائے انشاءاللہ, سکھائے انشاءاللہ. تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں. نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں. زباں غرق ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر
خدا تو فضل فرما اس زبان بے زبانی پر یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.